اہل قبور کی زیارت کی جو عظمت ہے، فضیلت بتائی گئی ہے، دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے جب دنیا سے گزر جائیں تو اسے یاد رکھیں، زیارت، چہلم ساتہ، اور اگر سال میں جب نیمے شعبان آ جائیں، 14 شعبان کو اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں، داغ دوزی کریں، تھوڑا رنگ کر لیں، صاف صفائی کر لیں، پھر اس کے بعد آئندہ سال اگر خدا توفیق دیا تو پھر نیمے شعبان۔ ہرگز ایسا نہ ہو۔ ہمارے پاس اہل قبور کی زیارت کی بڑی عظمت بتائی گئی، بڑی تاکید کے ساتھ احادیث موجود ہے، زوروا امواتکم، کہ دیکھو اپنے اموات کی زیارت کیا کرو، انہیں فراموش نہ کرو کہ وہ لوگ تمہارے منتظر ہوتے ہیں، تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی خبروں میں جایا کریں، فراموش نہ کریں، منتظر ہوتے ہیں۔ یہی مرحومین ہر شب جمعہ اپنے اولاد کے گھروں پر آتی۔ ایک مسئلہ یہاں بیان کر دوں، دیکھیں نیمے شعبان سے متعلق ہے، اور ایک خرافات ہمارے پاس جو رائج ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مرنے والا 1 سال سے ہونے سے پہلے اگر مر جائیں تو نیمے شعبان میں فاتحہ میں اسے شامل نہیں کرتے۔ بھئی کس نے آپ سے کہا کہ مرحوم کو فاتحہ میں شامل نہ کریں؟ اسے کیوں مرحوم کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے؟ پہلے وہ مرحوم ہو چکا، اب آپ محروم کر دے رہے ہیں اسے۔ فاتحہ میں شامل نہیں کرے، نہیں 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ان کا نام شامل نہیں کرتے۔ کس نے کہا؟ یہ خواتین کی توضیح المسائل کتاب خانے میں رکھ دیں، الماری میں رکھیں۔ اگر آپ کو اعتراض و اشکال ہو اپنے مرجع سے فتویٰ منگائیں، پوچھیں کیا ہم اپنے مرنے والے کے لیے کیا نیمے شعبان میں سورہ فاتحہ میں شامل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو اہل بیت نے تعلیم فرمایا ہے، ہر روز ہر لمحہ تم اپنے مرحوم کو یاد کرو، یاد کرو، اور خصوصاً نیمے شعبان جو شب برات، یعنی تمام مرحومین کے لیے بھی برات ہوتی ہے، ہم اس دن کیسے فراموش کر دیں اپنے مرنے والے کے لیے، اپنے مرنے والوں کو بھول جائیں؟ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اگر 2-4 مہینے پہلے کوئی مر جائے تو نیمے شعبان میں شامل نہ کیا جائے، بالکل، بلکہ سر فہرست اس کا نام شامل کیا جائے، اس لیے کہ وہ زیادہ محتاج ہے، وہ زیادہ محتاج ہے۔ جو انسان جو تازہ دنیا سے جاتا ہے اپنی برزخ میں، وہ محتاج ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے اس وطن میں، اسے نعمتوں کی ضرورت ہے، اسے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ نیمے شعبان کو ہم نے مردوں کی عید بنا دی۔ دیکھیں اگرچہ مرحومین کو یاد کیا جائے، مرحومین کی سورہ فاتحہ پڑھا جائے، قبرستان ضرور جائیں، مگر ایسا نہ ہو کہ نیمے شعبان جو امام سے متعلق دن ہے، امام سے متعلق شب ہے، اس لیے کہ نیمے شعبان کے سارے اعمال نیمے شعبان میں ہی ہیں، 14 کی رات، اور اسی دن اسی رات ہم مصروف ہو جاتے ہیں مردوں کے فاتحہ میں، ہماری خواتین مصروف ہو جاتی ہے چولہے خانوں میں پکوان کے لیے، کہ اس لیے فاتحہ کا کھانا پک رہا ہے، خواتین دن تمام کام کر کے تھک جاتی ہے، اب رات میں عمل کرنے کا کسی کو طاقت نہیں۔ مرد حضرات جا رہے ہیں دائرے کو، رات میں ہی جائیں گے، اور اتنا تھک کے آتے ہیں کہ اب عمل کرنے کی، نماز پڑھنے کی کسی کو بھی طاقت نہیں۔ دیکھیں اس رات کو مردوں کی رات نہ بنائیں، ضرور جائیں اپنے مرحومین کے لیے، اور کہیں واجب لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ شب نیمے میں ہی جائیں قبرستان پہ، آپ صبح فجر سے جا سکتے ہیں، صبح فجر سے آپ جائیں، جا کر جلدی پڑھ کے آ جائیں سورہ فاتحہ، مگر یاد رکھیں شب نیمے شعبان آپ کے امام کی رات ہے، امام سے متعلق ہے، اپنے آپ کو مختص کرے امام کے ذکر کے لیے، اس لیے کہ وہ امام کی ولادت کی شب ہے، وہ امام کے جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اسلام کا پرچم ساری دنیا میں اللہ لہرائے گا، جس کے ظہور کے ذریعے سب کی مشکلات کا حل ہے، اس کی شب ہے۔ ہم اس رات کو متعلق نہ کرتے مردوں کی رات سے کہ بچے ہمارے یہ سمجھیں کہ 1 سال میں ایک عید آتی ہے وہ مردوں کی رات ہے، اور جب دن آتا ہے تو پٹاخوں کی عید ہے، یا یہ نہ ہو۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ امام کی ولادت ہے، ہمارے زندہ امام کی ولادت ہے جو اس وقت حاضر ہے، ناظر ہے۔ عزیزان کرام، رسول نے کیا فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، کفر کی موت مرا ہے۔ امام کی شناخت نہ ہو